السلام علیکم خواتین و حضرات، گپ شپ ان گزیبو میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. آج کی گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے. ایف ایس جے یہ آڈیو لیکس والا قصہ کیا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو عدالت اٹھا کے ڈسٹ بن سے بھی باہر کسی گٹر میں پھینکتی ہے، بالکل، تو اس پر اتنا شور و غوغا، جبکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری مینوفیکچرڈ ہے، ٹیلرڈ ہے. اب تو ایوڈ کے حوالے سے ایک ایک چیز آپ بھی ایوڈ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ہماری ملٹی لیئر ایڈیٹنگ جو ہے، جو آج سے 20 سال پہلے ہم نے شروع کر دی، ایسے ہی مطلب آئی کین ڈیلیور اے لیکچر آن دس، حالانکہ آئی ایم اے لیسٹ ٹیکنیکل پرسن. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میرے نظر میں دس از کنٹیمپٹ فار پیپل. لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ سوچنا کہ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ ان چیزوں سے ان کو مرغوب کریں گے. واہ واہ واہ. ان چیزوں سے آپ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ڈیمیج کریں گے، یا کسی کی بھی فار دیٹ میٹر. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا سوچ کے چل رہے ہیں؟ آپ کبھی حریم ہے تو کبھی ہیکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہیکر کو پہلے بنایا گیا کہ جی وہ ڈارک ویب پہ اس نے یہ ڈالا ہوا ہے تو وہ ڈالا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ ہیکر جو ہے وہ شاید اسلام آباد میں ہی بیٹھا ہوا ہے. میں ساتھ ساتھ اپنے بھی 2 سینٹس دیتا جاؤں. بالکل آپ دیجیے. کہ ایک تو ان بیچاروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 9 اپریل کی رات ان پر نئے عقدے کیا کھلیں گے. بالکل، ایک چیز یہ. دوسرا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی تمام تر اسٹریٹجی ٹو کارنر عمران خان یہ میڈ ان ارلی 80s ہے. ایبسولوٹلی. وہ ٹیکنالوجی یعنی پولیٹیکل منوورنگ کی بھی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، بالکل ایسی ہے، جو 90s میں ریڈنڈنٹ ہو چکی تھی، اسے یہ نئے ملینیم میں استعمال لے کر آ رہے ہیں. خدا کے واسطے وہ ایک کمپیوٹر ہوتا تھا 386، ڈو یو ریمبر؟ جیسے ایک موبائل 3310 کی مثال دیتی ہے، یہ 386 ٹیکنالوجی ہے اور اس کو یہ استعمال کر 3310 اینڈ 386. آپ یہ دیکھیے کہ لیڈرشپ آپ دیکھیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ دیکھیے. ان کی وائس پریزیڈنٹ جو ہے ان کو نہیں پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے. سر وہ بھی ایک بڑا افسوس ہے. اب جناب دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے گریز کر رہے ہیں. نہیں، یہ میری ہمدردی ہے اپنی بہن کے ساتھ. اچھا سر، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا. نہیں سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. اب اس کی بات ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑھی لکھی ہے. کیا پڑھی لکھی ہے؟ اتنی پڑھی لکھی نہیں جتنا حسین ہے. حسین تو سر میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ پڑھا لکھا اور کام یہی کرتا. الحمدللہ وہ الحمدللہ جو بھی آپ کہیں وہ میں کنونسڈ ہوں، اور میں ایک دفعہ ملاقات کر کے نا یہ اسیس کر لیتا ہوں. مریم کو سائفر ایک نومنکلیچر کا معاملہ ہے، ایک ٹیکنیکل فریز ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. وائس پریزیڈنٹ ہیں سر، کوئی بات نہیں، ون آف دا لارجسٹ پارٹیز ان دا کنٹری. آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ ایک دوسری بڑی پارٹی کے چیئر پرسن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جس نے پونا گھنٹہ پرناب مکھرجی کے ساتھ گفتگو کی تھی بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور وہ پرناب مکھرجی واز میڈ ان سم اسٹوڈیو، وہ اس کو ماموں بناتا رہا. تو یہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیز نہیں، میں اس وہ ویسے ایک نیگیٹو اپروچ رکھتی ہیں. اس لیے میں اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں، جرنلزم آپ بھی جانتے ہیں، جرنلزم تھوڑی بہت میں بھی جانتا ہوں. آپ نے رپورٹنگ تک کی ہوئی ہے. میں جرنلسٹ مانتا ہی اس کو ہوں جس نے ہارڈ کور رپورٹنگ. ویری ٹرو، ویری ٹرو. ٹھیک ہے. یہ جو باقی پیراشوٹسٹ ہے نا، تجزیہ کار، میں ان کو جرنلسٹ نہیں مانتا. یہ پیرا ٹروپرز ہیں جنہیں کک پتہ نہیں ہے جرنلزم کیا ہے، لیکن کر رہے ہیں. اسی ماحول میں یہ آڈیو لیکس جو ہیں نا یہ لائی جا رہی ہیں. ٹائمنگ از آلویز اے کرٹیکل ایلیمنٹ. ٹھیک ہے نا؟ کس ٹائم پہ کیا چیز کی جا رہی ہے، کون سی چیز کس وقت ریویل کی جا رہی ہے، یہ تک نہیں تکلیف کرتے کہ اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا دیکھ ہی لیں، سن لیں کہ یہ تو جوڑے گئے ہوئے ہیں، یہ تو پیسز جوڑے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے بعد سبکی ہوتی ہے. اب وہ نمونے کے طور پہ مریم کی تقریر، نواز شریف کی تقریر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تمہیں خود نہیں پتا کہ تم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اب نواز شریف خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اب اس کا مقصد یہ نہیں تھا بتانا کہ دیکھو جی نواز شریف کے سر پہ کیا چیز لگی ہے کہ وہ یہ باتیں کر. اٹ از سو ایزی ٹو ڈو. ڈیپ فیکس دیکھیں، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے، جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے کئی سال پہلے اوباما کی ایک سپیچ بنائی تھی. جی. جب آپ ڈیجیٹل ریلم میں جاتے ہیں نا اور آپ کسی چیز کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں انٹو بائنریز، انٹو ڈیجٹس، انٹو زیروز اینڈ ونس، یو ہیو ایوری اپرچونٹی. سر اب تو خیر کریٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. اب تو ڈیجیٹل دور ہے نا. میں بات کر رہا ہوں پرانے وقتوں میں بھی ایک
کتنا خوبصورت اس کا ایک ہم نے ایک سیمپل دیکھا تھا, میں نے اور آپ نے ایک کانفرنس اکٹھے اٹینڈ کی تھی, ایڈ ایشیا. ہاں ہاں, اس میں ایک بڑا ولگر سا سین ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد امریکن پریزیڈنٹ آ کے کہتا ہے ناٹ بیڈ ایٹ آل. ہاں, کانٹیکسٹ ہے نا, آپ ایک چیز کو اٹھائیں اس کو دوسری جگہ جوڑ دیں. رونلڈ ریگن. ہاں, اس کا کانٹیکسٹ آپ بدل دیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. آپ کسی بھی ویژول پہ میوزک بدل دیں, جی, اس کا مطلب بدل جاتا ہے. یہ جو حشر نشر کیا کرتے تھے فاروق کیسر, فریش پرنس آف بیل ایئر, کیا شاندار کام وہ تھا. وہ تو خیر ایک تھا نا کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ لینگویج میں کر کے وہ کر دیا. یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی از اے ریالٹی, ٹھیک ہے نا. جب یہ ریالٹی ہے اور اس کو بہت مشکل ہے اس کا فورینزک کرنا, آپ کو اسی قسم کے ٹولز چاہیے کہ اس کی آپ ڈیپتھ میں اگر آپ کریں. یہ بھونڈے طریقے سے جو ابھی ریلیز ہوئے ہیں وہ تو بھونڈے طریقے سے ہاں, ایک یہ کام بہت تھرڈ کلاس اور گھٹیا. دوسرا جو مستری انہوں نے اس کے لیے اس سے بھی گھٹیا ہے, وہ تو بہت ہی نالائق ہے. اب دیکھیں تکلیف کس بات پہ ہوتی ہے, ان کے پیچھے ہے کون کر رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. کس کا ایکسس تھا, کون جو ہے وہ سیکیور لائن کو ٹیپ کر سکتا تھا, کون تھا جو دفتر میں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتا تھا. وائٹ ہاؤس میں بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے. وہ جو بھی ہے بڑا ریسورسفل ہے, ہم اس حد تک کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ریسورسفل ہے. لیکن سر اب بات یہ ہے کہ اس سے آگے نکلنا چاہیے. جی بالکل نکلنا چاہیے. لوگوں کو آپ نے یو چوز دا بیسٹ ورڈز کہ اس سے بڑی توہین کسی کی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ شکر دوپہر باہر کھڑا ہو تو آپ انسسٹ کر رہے ہو کہ یار شام کتنی خوشگوار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ یا سمجھے گا کہ آپ پاگل ہیں یا اسے پاگل سمجھ رہے ہیں. تو عوام کو پاگل سمجھنے کا سلسلہ منقطع ہونا چاہیے, اپنے اختتام تک پہنچنا ہے, منقطع ہی نہیں فار ایور منقطع ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز کی بات ہو رہی ہے, کچھ جو تھوڑے سے انفارم سرکلز ہیں کہ جی ایک سافٹ ویئر ہے جو اسرائیل میں ایک کمپنی NSO گروپ ان کا بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے پیگاسس. پیگاسس کی کیپیبلٹی ہے, بڑا پرانا ہے سر. ہاں, یہ کافی سال پرانا ہے اور نارملی یہ جو ہے کنٹری ٹو کنٹری اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, یہ نارملی نہیں بیچا جاتا. لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے, اور کہا کس نے ہے, عمر سیف نے, جو PITB کا چیئرمین ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں کہ جی 3 ورژنز پیگاسس کے پاکستان میں لائے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھرو پرائیویٹ ٹرانزیکشنز. پیگاسس کی کیا کیپیبلٹی ہے؟ اب یہ میرا یہ فون پڑا ہوا ہے, یہ میں نے بند کیا ہوا ہے, لیکن اس کو وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, اس کے مائک کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, اس کے کیمرے کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب اس کے ریکارڈر کو بھی, ہاں, اس کے ریکارڈر کو بھی وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. میں نے کانورسیشن سننی ہے اس کمرے میں, ٹھیک ہے نا, تو مجھے اگر آپ کا فون پڑا ہوا کسی کا بھی تو میں اس کو جو ہے اس فون میں میں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں, جو مجھے سننا ہے وہ سن سکتا. جب یہ ہمیں پتہ ہے تو پھر جب ہم ایسی پوزیشن میں ہوں جہاں پر پاکستان کی کرٹیکل چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں, سیکرٹ معاملات ڈسکس ہو رہے ہوں, سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہوں, اور سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ کتنی بندوقیں اور کتنے فوجی کہاں کھڑے کرنے ہیں, سیکیورٹی یہ بھی ہے کہ ہمارا آگے کا اکنامک پلان کیا ہے, ہم نے کیا چیز کرنی ہے, ہم نے کس ملک کے ساتھ کیا ٹرانزیکشن کرنی ہے, ہم نے کون سی ریلیشن شپس بلڈ کرنی ہے, کون سے بانڈز انٹروڈیوس کرنے ہیں, ریلیشن شپس بلڈ کرنی ہے, شفٹ کر رہا ہے اپنے موقف پہ, ڈفرینٹ چیزوں پہ سٹینڈ لینا ہے. تو پھر آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو محتاط ہونا پڑے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیولیئر فیشن میں یہ باتیں ہوں. افسوس اس بات کا ہے کہ اس پہ جس لیول کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, جس لیول کی ڈسکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. کس موضوع پہ؟ کسی بھی موضوع پہ نہیں, یہ میں تو بات کر رہا ہوں آڈیو لیک, اسپیشلی آن دی ایکسیس ٹو دا پرائم منسٹرز آفس. یہ جو بات ہے سر, اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع سے کہ اگر پیگاسس پاکستان میں آ چکا ہے تو پھر ایک SOP ہم گھروں میں کیوں نہیں بنا لیتے؟ بننی چاہیے. اپنی پرائیویٹ گفتگو میں, بالکل اپنی پرائیویٹ انگیجمنٹس میں ہم اپنا اسمارٹ فون ایک سائڈ پہ, ہمیں اپنا فون بڑا عزیز ہے, وہ ہمارا کمپیوٹر ہے, ہمارا ساتھی ہے, ہماری لیپ ٹاپ ہے, سارا وقت ہے.
اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, ہمارا دفتر ہے وہ, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ کتنی ونربلٹی ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کو نہیں اس کو آپ اس طرح کیوں نہیں کر سکتے کہ جیسے گھروں میں داخل ہوتے سینیٹائزر کا استعمال ہم کیا کرتے تھے نا, بالکل ایس او پی بنی. آپ ایک بڑا سارا ایک جیسے پاکستان میں کسی بھی جرنیل سے ملنے جائیں نا تو آپ وہ باہر اپنا موبائل فون دیکھ, وہ اسی لیے ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسے یار ہماری گفتگو جو ہے نا باہر نہ سنی جائے, بالکل ایسے پیپل نو, بالکل یہی ہے وجہ, اسپیشلی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو سرکمبینٹ کرتے ہیں. ذرا سا بھی کوئی پوزیشن والا ہوتا ہے نا تو وہ حد تک سمجھتا ہے کہ جی میرا موبائل لے لیا گیا, حالانکہ اس میں اس کی اپنی بچت ہے. ٹھیک ہے, تو خواتین و حضرات اس پر غور ضرور کیجئے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی انتہائی پرائیویٹ گفتگو جو اپنے بچوں سے ہو رہی ہو, اپنے شوہر سے, بیوی سے ہو رہی ہو, کوئی بزنس ٹاک ہو رہی ہو, کل کلاں کوئی بندہ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کو اس پر بلیک میل کر رہا ہو, یہ تو اچھا خاصا بزنس بن جائے گا, اور کام پہلے ہی لوگوں کو نہیں ملتا, اور خاص طور پہ وہ جو اللہ سے رزق نہیں مانگتے, شیطان سے مانگتے ہیں, ان کی تو چاندی ہو جائے گی. تو اس لیے آپ اپنے اسمارٹ فون سے نجات حاصل نہ کریں, اس کو مؤخر کر دیا کریں کچھ دیر کے لیے, اور باہر رکھیں, کمرے سے باہر ہے, کیا ہے, کیا پرابلم کیا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات, اس سے ایک تو فائدہ ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ اب بات بڑھ گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا ایک بگ بھیجا جاتا تھا تھرو ای میل, لگایا جاتا تھا, نہیں وہ میلز کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, میل ویئر. جی جی, اب بھی پیگاسس اسی طرح موو کرے گا. پیگاسس ایسے ہی نہیں کر دے گا, اس کا طریقہ واردات یہی ہے. لیکن اب آ کر اس پہ کچھ تھوڑا سا سینسبلی ہمیں بیہیو کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے 90% راز وہ واشنگٹن ہم سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, لینگلی پہنچے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے, ایسے ہی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ, دوسرا یہ جو ایک گند مچا ہوا ہے, یہ جو ایک گند کی ٹرالی ہمارے چوراہے پہ, وہ تو آفتاب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جو ہماری جرنلزم کا حال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اخبار پھر بھی کچھ حد تک اب بھی ان میں تھوڑی سی جو ہے ایڈیٹوریل انٹیگریٹی ہے. نہیں سر, ڈگنیٹی بھی ہے, اور لیکن جو آپ کی سافٹ پرنٹ ہے, جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا تو ایک ایکو چیمبر ہے. ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا پہ کوئی جو ہے ایڈیٹوریل اوورسائٹ نہیں ہوتی. جی جی جی, اور جو کرنا چاہیے تھا, مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا پالیسی لکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, جیو کے لیے, اور میں نے لکھی بھی تھی کہ جب آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی سوشل میڈیا پہ بھی ایکسٹینڈ کرتی ہے. اگر آپ اینکر ہیں ایک ٹی وی پروگرام کے, اور آپ کی پہچان اس پروگرام سے ہے, اس چینل سے ہے جس پہ آپ آتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو اب حصہ بنانا پڑے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے, بھلے سے وہ یہ پارٹی استعمال کرے یا وہ پارٹی کوئی بھی کرے, یہ اب کارگر ثابت نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو یہ سکتے. وہ کارٹریجز ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی میں چلتے ہی نہیں چل سکتے. یہ گیلے بم ہے, گیلا بم ہوتا ہے, ان کا کوئی وہ ایفیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, اب تک جتنے لیکس آئے ہیں, جتنی بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, سوائے ایک انسٹنس کے جو ذہن میں آتا ہے, جو شہباز شریف والا نہیں, جو مرحوم جج تھے ارشد ملک, ٹھیک ہے نا, کہ ان پہ اتنا پریشر تھا, لیکن وہ ایک ڈفرنٹ قسم کی بلیک میلنگ تھی. جی جی جی, ٹھیک ہے نا, وہ ساری وہ تو ایسی چیز تھی, باقی وہ تھی. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی فورینزک ہونا چاہیے جو جسٹس قیوم کے ساتھ میاں صاحب کی گفتگو. بالکل ہو سکتا ہے جسٹس صاحب بیچارے بھی ہمیں خام کا, اگر جسٹس ثاقب نثار کے معاملات فیک ثابت ہو گئے تھے, یاد ہے نا, بالکل, تو اسی طرح اس کی بھی ہونی چاہیے. اور اگر نہیں بھی ہوتی, چلیں گڑے مردے نہیں اکھاڑتے, لیکن یہ کہ اپنا وقت اس طرح کی واہیاتیوں میں ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنے منشور کو ڈسکس کریں. آپ نے عمران پر تنقید اگر کرنی ہے نا, تو اس کے 20 بہتر طریقے ہیں بالکل جو کیے جا سکتے. ایک ٹرم ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن. ٹھیک ہے, جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے اس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک لفظ اس کا, اس کی ایک حرکت, اس کی ایک کہیں بھی وہ کوئی بھی بات کرے تو اس کا فورینسک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے. لیکن من گھڑت چیزیں بنانا, اس طرح کی آڈیوز بنا کے حسین حقانی ڈیز میں ہو جاتا تھا جب ہی واز ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب, تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے اس دور میں. ہم نے بہت قریب سے انہیں بھی کام کرتے دیکھا ہے.
وہ موصوف بھی مطلب اس کام میں اس وقت سارے ید طولہ رکھتے تھے. ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بیچاری وہ کاپی پیسٹنگ کیا کرتی, چیپیاں لگا کر وہ چیزوں کو اور پھر اوپر جہاز سے گرائی جاتی تھی. اب یہ ٹیکنالوجیز بہت پرانی ہو گئی ہیں, ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. اول تو نیگیٹو میتھڈ اپلائی نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کرنا بھی ہے تو تھوڑی سی سینسبلٹی ریکوائرڈ ہے, وہ کرنی چاہیے. اس پوری گفتگو کا خواتین و حضرات لب لباب یہ ہے کہ یہ انتہائی مذاق خیز گفتگو ہے. اس میں جو انڈلج ہو کے میں حلفاً آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو ذکر بھی کرتا ہے جی آڈیو لیکس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو میں پرسنل انسلٹ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس لیے کہ میں اس سسٹم کو جانتا ہوں, یہ میرے فیلڈ سے متعلق ہے, میرے پروفیشن سے متعلق ہے. لیکن ایف ایس جے جن سے ہم نے یہ بہت کچھ سیکھا ہے, ان کا بھی اصرار تھا کہ آج ہمیں اس موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے. بھلے سے یہ پانی میں مدانی ہے, لیکن پیپل شوڈ نو کہ ایکچولی اس کی حقیقت کیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی گپ شپ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.